بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المومنین نے پورے دربار کو ایک خاموش پیغام دے دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر کہا، امیر المومنین، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ساری ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ خلیفہ نے مسکرا کر محمد بن قاسم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم کو میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور دربار برخاست ہو گیا۔ دربار میں موجود تمام معززین نے محمد بن قاسم کو گھیر لیا، نئی فوج تیار کرنے میں تعاون کا یقین دلایا اور اس کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ محمد بن قاسم نے دمشق کے ہر محلے اور گلی میں جا کر سندھ کے جہاد کے لیے لوگوں کو بتایا، جس پر تمام لوگ جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بچے، جوان اور بوڑھے سب محمد بن قاسم کی قیادت میں خود کو شامل کر رہے تھے۔ بوڑھے اور جوان اپنی تلواریں بلند کر کے اپنی حمایت کا یقین دلانے لگے۔ اتنے میں ایک 10 سالہ بچہ ہجوم کو پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھا اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کے قریب جا کر بولا، یا امیر المومنین، کیا مجھے بھی جہاد میں جانے کی اجازت ہے؟ مجھے علم نہیں تھا، ورنہ میں بھی اپنی تلوار ساتھ لے کر آتا۔ میں بھی سندھ میں قید مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس بچے نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور کہا، آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی بھاگ کر گھر جاتا ہوں اور اپنی تلوار لے آتا ہوں۔ آپ مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دے دیں اور سندھ جانے والے لشکر کو بھی روک لیں تاکہ میں بھی اس میں شامل ہو سکوں۔ خلیفہ نے بچے کی معصومیت اور جذبے کو دیکھ کر اس کے گالوں پر پیار کیا اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، ابھی تم یہاں رہو، کیونکہ جہاد پر جانے کے لیے تم کو ابھی چند سال مزید انتظار کرنا ہوگا۔ بچہ خلیفہ کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ دوڑتا ہوا محمد بن قاسم کے پاس چلا گیا۔ بچے کے چہرے پر بے چینی تھی، جیسے وہ جہاد پر جانے کے لیے بے چین ہو۔ وہ جانے کی ضد کرنا چاہتا تھا، مگر دونوں بڑی شخصیات کے احترام کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے بچے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور ایک سپاہی کو کرسی اٹھا کر لانے کا حکم دیا۔ جب سپاہی کرسی لے آیا تو انہوں نے اسے محمد بن قاسم کے قریب رکھنے کا اشارہ کیا۔ خلیفہ نے کرسی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا، محمد بن قاسم کی تقریر کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تمہاری غیرت زندہ ہے۔ بے حسی تم سب سے بہت دور ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت سندھ کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سندھ جانے والے لشکر کی مدد فرمائے، آمین۔ لوگوں کا ہجوم خلیفہ کی بات سن کر پرجوش ہو گیا اور فضا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ خلیفہ نے لوگوں کو ہاتھ کا اشارہ کر کے خاموش
کروایا اور کہا، میری خواہش ہے کہ ایک ہفتے کے اندر دمشق کی فوج بصرہ روانہ ہو جائے۔ اگر بصرہ میں محمد بن قاسم جیسے چند اور نوجوان موجود ہیں تو یقیناً کوفہ اور بصرہ سے بھی سپاہیوں کی کافی تعداد جمع ہو جائے گی۔ آپ میں سے جن کے پاس گھوڑے نہیں ہیں ان کو گھوڑے دیے جائیں گے، اور جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے انہیں اسلحہ دیا جائے گا۔ میں ایک بہت اہم خبر بھی سنانا چاہوں گا جس کا فیصلہ کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے والے لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ میں نے اس نوجوان مجاہد کے لیے عماد الدین کا لقب چنا ہے۔ آپ سب مل کر اس کے لیے دعا کریں کہ یہ واقعی اسلام کے لیے عماد الدین یعنی دین کا ستون ثابت ہو، آمین۔ مجمع میں ایک بار پھر جوش امڑ آیا اور سب نے مل کر خلیفہ کے فیصلے کی بھرپور حمایت کر دی۔ رات کے آخری پہر محمد بن قاسم نیند سے بیدار ہوا اور دمشق کی جامع مسجد میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکساری اور سوز و گداز کے ساتھ دعا کرنے لگا، اے رب العالمین، تو بہت رحیم و کریم ہے، تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ میرے کمزور کندھوں پر ایک بہت بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے، میری مدد فرما، مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے ساتھیوں کو ان کے آباء و اجداد کا عزم، جذبہ اور استقلال عطا فرما۔ حشر کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے والوں کے سامنے ہمیں شرمسار نہ ہونے دینا۔ اے مالک دو جہاں، مجھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ عطا فرما۔ میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے دین کی سربلندی اور سرفرازی میں گزرے۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما۔ تیرے نام پر مٹنے والے تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ محمد بن قاسم کی آواز بھر آئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کچھ دیر یہی کیفیت رہی۔ جب دل کو حوصلہ ہوا تو محمد بن قاسم نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیے اور دیکھا کہ اس کے ساتھ صف میں ایک اور آدمی بھی ہے جو اس کے دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے۔ محمد بن قاسم نے اور اس نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس آدمی کا سادہ لباس اور نورانی چہرہ محسوس جاذبیت ظاہر کر رہا تھا۔ دونوں کی نظروں میں شناسائی کا انداز تھا۔ وہ آدمی اپنی جگہ سے ذرا سا کھسکا اور محمد بن قاسم کے انتہائی قریب ہو کر بیٹھ گیا اور نہایت محبت اور خلوص سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہارا نام محمد بن قاسم ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، جی ہاں۔ آدمی نے خوشی سے کہا، میرا نام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ محمد بن قاسم کا چہرہ کھل اٹھا، وہ نہایت ادب سے اٹھ گیا۔ محمد بن قاسم اس سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اور پاکیزگی کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا
اور اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرے۔ محمد بن قاسم نے ان سے کہا، محترم، آپ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے نیک ارادے کو پورا فرمائے اور تمہاری مدد فرمائے، آمین۔ محمد بن قاسم نے کہا، محترم، ایک لمبے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ آج اتفاقاً آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہے۔ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا، تمہارے جیسے بہادر اور ہونہار سپہ سالار کی قیادت میں انشاءاللہ دشمن کے خلاف تلوار کی مہم ختم ہو جائے گی، مگر تم سندھ میں جہاد کا اصل جذبہ لے کر جا رہے ہو تو تم کو وہاں پر اپنے اخلاق، کردار اور نرم لہجے سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم سندھ کے لوگوں کو غلام بنانے نہیں بلکہ ان کو ظلم سے نجات دلا کر آزادی اور سلامتی کا راستہ بتانے آئے ہو۔ تم نے انہیں یہ بتانا ہے کہ اسلام میں قدم رکھنے والے ہر انسان غلامی سے آزاد ہے۔ تم جس علاقے میں جا رہے ہو وہاں کے لوگ آقا اور غلام، اونچی اور نیچی ذات کے قائل ہیں، مگر تم نے اسلامی مساوات کا درست نقشہ پیش کر کے تمام انسانوں کو برابر درجہ دینا ہے۔ اس طرح تم ان کے دل بھی جیت لوگے۔ جو آج تمہارا دشمن ہوگا وہ کل تمہارے کردار کی وجہ سے تمہارا سب سے بہترین دوست بن جائے گا۔ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اتنی دیر میں فجر کی اذان ہونے لگی۔ دونوں نے فجر کی نماز ادا کی اور محمد بن قاسم نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی اور کہا، سندھ روانہ ہونے میں ہمیں 5-6 دن لگ سکتے ہیں۔ ان دنوں میں مجھے آپ کے علم و فضل سے فیض یاب ہونے کا موقع مل جائے تو میری خوش قسمتی ہوگی، مگر دن میں زیادہ وقت مجھے نئے سپاہیوں کو تربیت دینے میں گزارنا ہوگا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو رات کو مجھے تھوڑا وقت دے دیا کریں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن قاسم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جب بھی تمہارا دل چاہے میرے پاس آ جانا، خاص طور پر اس وقت مجھے تم یہاں مسجد میں پاؤ گے۔ 1 ہفتہ کے بعد میں نے مدینہ منورہ چلے جانا ہے۔ محمد بن قاسم نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی اور مسجد سے باہر آ گیا، جہاں پر دمشق کے نوجوانوں کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ وہ اس کے آگے پیچھے چلنے لگے۔ محمد بن قاسم نے نوجوانوں سے کہا، آپ سب لوگ میدان میں پہنچ جائیں، میں تھوڑی دیر تک آپ کے پاس آتا ہوں۔ تمام نوجوان میدان کی طرف چل پڑے۔ یہ 5 دن گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا اور دمشق میں نوجوانوں کا ایک بڑا لشکر تیار ہو چکا تھا۔ صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد دمشق کے لوگ مکانوں کی
چھتوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کر محمد بن قاسم اور اسلامی لشکر کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک طویل سفر کے بعد جنگ کرنے والی فوج کی باغ ڈور ایک 17 سالہ نوجوان کے ہاتھ میں تھی۔ دمشق سے بصرہ تک راستے میں ہر شہر، ہر بستی سے کئی نوجوان، کم سن لڑکے اور بوڑھے بھی اس لشکر میں شریک ہو رہے تھے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کے روانہ ہونے کی اطلاع پہنچ چکی تھی اور وہاں عورتیں بھی اپنے مردوں کو سندھ جانے والے لشکر میں شامل ہونے کا کہہ رہی تھیں، بلکہ محمد بن قاسم کی بوڑھی والدہ بھی بصرہ کی بوڑھی عورتوں کے ساتھ مل کر جہاد کی تبلیغ کر رہی تھیں۔ عورتوں نے اپنے قیمتی زیورات بیت المال میں جمع کروا دیے تاکہ اسلامی لشکر کے کام آ سکیں۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن گزارے۔ ان دنوں میں بیت المال میں لاکھوں روپے اور زیورات جمع ہو گئے تھے۔ دمشق سے روانہ ہوتے وقت اسلامی لشکر میں 5000 سپاہی تھے، مگر بصرہ پہنچنے تک یہ تعداد 12000 سے بڑھ گئی، جن میں 6000 سپاہی گھڑ سوار، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھے۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔